بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عقیقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے بہت سارے لوگ عقیقے کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختلف علماء کے پاس، اور کتابوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تو ہم اس ویڈیو میں جو ہے بہت سارے علماء کے جو لیکچرز ہے اس کو سن کے اور کتابوں سے جو ہے پڑھ کے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے عقیقہ کے مسائل اس ویڈیو میں جو ہے ہم کور کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً مسائل عقیقے کے اس ویڈیو میں ہم سمرائز کر کے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے۔ تو عقیقے کے جب بھی مسائل آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ تقریباً جو ہے ہم عقیقے کے مسائل کو ہم جو ہے پورا کمپلیٹ آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پچھلے ویڈیو اسلام کی بنیادی تعلیمات، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم بیان کریں۔ آپ ضرور اس کو دیکھیں، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے فرائض ہے، کیا ارکان ہیں، سنت کیا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، اور حج کے بارے میں، شہادتین کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم تفصیلی بیان کریں۔ آپ ضرور جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ اگر آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ہمارے ویڈیو جو ہے دستیاب ہوں گے، آپ دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آئیے، عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کیا ہے؟ جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن وہ قربانی کرتا ہے، 7ویں دن قربانی کرتا ہے، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ سنت الموقدہ، عقیقہ جو ہے سنت الموقدہ ہے، یعنی تاکید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے، جیسا کہ سنت الموقدہ نماز بھی ہے، یعنی دن میں 12 سنت الموقدہ نمازیں ہیں، یعنی کہ یہ نمازیں سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے۔ جیسا فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2۔ تو یہ 12 رکعت سنت الموقدہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے، اور جو بھی اس کو کریں گا اس کے لیے جنت میں جو ہے ایک محل ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو عقیقہ جو ہے سنت الموقدہ ہے، اور اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہائیلی ریکمنڈ ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور جو ہے اپنے بچے کا عقیقہ کرے، اور کچھ علماء لوگ اس کو واجب بھی قرار دیتے ہیں، مگر ہم اس سیکشن میں نہیں جائیں گے۔ میجورٹی کا یہی قول ہے کہ یہ سنت الموقدہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے۔ رہن، ابو داؤد میں ایک حدیث آئی سو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ کا بچہ جو ہے رہن میں رہے گا، رہن میں ہے۔ اگر آپ عقیقہ کر دیں گے تو اپنے بچے کو رہن سے چھڑا لیں گے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں اور اپنے بچے کو رہن سے چھڑا لیں۔ شکر، یعنی عقیقہ ہم کر رہے ہیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اولاد دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے اذان کے بارے میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں جو ہے اذان دینا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یہ حدیث ضعیف ہے، ویک ہے، مگر دوسرے علماء لوگ بھی جو ہے اس کی اجازت دیے کہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو اقامت دینا ہے دوسرے کان میں، وہ جو ہے حدیث سخت ضعیف ہے۔ تو اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ اذان دیں سیدھے کان میں۔ اور تحنیک،
تہنیک یعنی کہ کھجور کو چاپ کے، یا آپ یا کوئی نیک آدمی چاپ کے اس کو نرم کر کے بچے کے ہونٹ پہ جو ہے اس کو چکائے، ٹیسٹ کرائے اس کو جو ہے تہنیک کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو ہے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تہنیک کیا کرتے تھے۔ عقیقہ کب کرے؟ عقیقہ کب کرے؟ 7ویں دن، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ 7ویں دن کے اندر عقیقہ کرنا ہے، نہیں، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی اس کے پاس استطاعت ہو جب وہ عقیقہ کر سکتا ہے، مگر 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ بال نکالنا، ویسے ہی عقیقہ کرنے کے بعد بال نکالیں بچے کے، کیونکہ بال نکالنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، بولے کہ 7ویں دن بچے کے حق میں جو ہے عقیقہ کریں، جانور ذبح کریں اور اس کے بال نکالے، گندگی نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ڈرٹ نکالے، گندگی نکالے۔ تو یہ جو بال رہتے ہیں، جو ماں کی پیٹ سے جو ہے بچہ لے کے آتا ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد میں جو ہے اس کو فریش بال آتے ہیں، تو اگر وہ بال ویسے ہی رہیں گے تو امکان ہے کہ بیماری بھی ہو۔ تو سائنٹیفیکلی بھی جو ہے نا یہ چیز پروف کرے کہ بال نکالنے کے بعد جو بال دوسرے آتے ہیں بچوں کے لیے وہ ویری ہیلتھی رہتے ہیں۔ تو بال نکالیں اور نام رکھے، بچے کا نام رکھیں 7ویں دن۔ اگر آپ پہلے ہی نام رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، 7ویں دن آپ لوگوں میں عام کر سکتے، اناؤنس کر سکتے کہ بھائی میرے بچہ یا میری بچی کا نام فلانا فلانا ہے بول کے۔ اور صدقہ دے، یعنی کہ جب آپ بال نکالیں گے تو کتنے گرام کا بال ہے اتنے گرام کا سونا یا چاندی، یا سونے چاندی کا ویلیو نکال کے آپ غریبوں کو دے دیں۔ اور سافران ایک قسم کا پرفیوم تھا اس ٹائم پہ، جو بچے کے بال نکالنے کے بعد اس کے سر پہ لگاتے ہیں، تاکہ جو ہے اس کو سیپٹک نہ ہو، یا بلیڈ کے جو کھروچے لگے اس سے جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اگر کوئی اس طریقے کے پرفیوم لگانا چاہ رہا ہے سیفرون کا بچے کے سر پہ تو لگا سکتا ہے۔ کتنے جانور چاہیے عقیقے کے لیے؟ ام قارظ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی میں کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ہیں، لڑکی کے لیے 1۔ اگر 2 جانور میسر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے بچے کے لیے، تو 1 ہی جانور، بکری، بھیڑ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 7واں دن ہے میرے پاس 1 ہی بکری کے لیے جو ہے پیسہ ہے اور دو چاہیے نا بچے کے لیے تو میں انتظار کروں گا، نہیں، اگر آپ کے پاس 1 بھی استطاعت ہے تو 1 بھی کر سکتے ہیں بچے کے لیے، اور ویسے بچی کے لیے تو 1 ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسے کا رضی اللہ عنہ کا 1 ہی بکرا جو ہے ذبح کرے، تو اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 کر سکتے ہیں۔ سے بسم اللہ جب آپ ذبح کریں گے تو آپ جو ہے بسم اللہ بولیں گے اور ذبح کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر دیگر آپ دعائیں حدیث میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اور بھی جو ہیں تھوڑے بہت دعائیں ہیں، اللہم ھذا منک ولک، اس طریقے سے جو ہے آپ کو دعائیں ملیں گے، مگر آپ بسم اللہ بول کے بھی آپ ذبح کر دیں گے تو بھی یہ کافی ہے۔ نو کاؤ اینڈ کیمل، کیا عقیقہ جو ہے ہم گائے کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا اونٹ کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں بہت سارے علماء، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اونٹ سے بہتر ہے بکری، اونٹ سے بہتر ہے بکری، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو لہذا جو ہے گائے اور اونٹ میں حصے لینا عقیقہ کے لیے، یا قربانی کرنا ہے گائے کی یا اونٹ کی عقیقے کے لیے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور آدمی جو ہے بکری کا ہی جو ہے یا بکرے کا
اس طریقے سے جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ گائے اور اونٹ کا جو ہے عقیقہ نہیں ہوگا، اور یہ سنت سے جو ہے برعکس ہوگا۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے، اور سنت یہی ہے کہ آپ بکری یا بکرا یا بھیڑ اس کی آپ قربانی دیں عقیقے کے لیے۔ عقیقے کا گوشت، اچھا یہ سبجیکٹ ہے عقیقے کا گوشت۔ عقیقے کا گوشت کیا کریں؟ تو یاد رکھیں اس میں جو ہے کھلی چھوٹ ہے۔ آپ چاہے پورا گوشت کھا لیں، آپ چاہے دعوت دیں، آپ چاہے اس میں سے 3 حصے کریں، اور آپ چاہے تو اگر آپ کی بہن کی شادی ہے اور اس میں آپ پورا گوشت دینا چاہ رہے ہیں اپنے عقیقے کا تو بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسائل میں بتانا چاہ رہا ہوں، مسئلہ سب کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھانا، دادا دادی نہیں کھانا، نانا نانی نہیں کھانا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ عز و جل جو چیز آپ کے لیے حلال کرے آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کھانا سب کے لیے حلال ہے، سب کھا سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ 3 حصے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہ رہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک غریبوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، آپ خود بھی رکھیں، جیسا آپ چاہتے ہو یا جیسا حالات ہے اس کے حساب سے آپ گوشت جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ عقیقے میں جائز اور ناجائز اور حرمت کے کام۔ عقیقے میں جائز اور ناجائز۔ اب عقیقے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی فنکشن کرا، فنکشن ہال لیا، لوگوں کو بلایا، عقیقہ کرا، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو۔ ویسے مگر دعوت دینا، فنکشن ہال میں عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ قربانی کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ بعد میں اس کی دعوت کریں دعوت نہیں کریں یہ جو ہے آپ کے اوپر ہے، آپ کی استطاعت کے اوپر ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ناجائز چیزوں میں عقیقے میں لوگ دعوت کرتے ہیں، دعوت میں جو ہے مرد اور عورت کوئی پردہ نہیں، میوزک، گانے، نماز کی پابندی نہیں۔ مثلا اگر مغرب میں عقیقہ کا دعوت شروع ہو گئی، عشاء کی نماز گول، مغرب کی نماز گول، اور بہت سارے حرام کام جو ہے نا ہوتے ہیں، تو یہ میوزک حرام ہے، مرد اور عورت کا ملنا حرام ہے، اور جو ہے آپ فضول خرچی جو کرتے ہیں وہ، اور ویڈیوگرافی، جو ویڈیوگرافی لیتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، لے کے البم رکھتے ہیں، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں عورتوں کے فوٹواں، یہ سب حرام کام ہے۔ یہ آپ عقیقہ سنت کر رہے ہیں اور جو ہے واجبات کو بھی چھوڑ دے رہے اور حرام کام کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے نا سخت طور سے جو ہے نا اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کو فوری روکنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ یہ بیانات دیں کہ بھئی یہ حرام چیز ہے۔ آپ فنکشن ہال لے کے عقیقہ کریں آپ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے نا۔ آپ لیڈیز سپریٹ، جینٹس سپریٹ، نماز کا وقت ہوا نماز کی پابندی کریں، اعتدال کے ساتھ جو ہے کھانا رکھیں، ویڈیوگرافی نہیں، آڈیوگرافی نہیں، اور فوٹوگرافی نہیں، یہ سب چیز کو ایوائڈ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر آپ ایک سنت کر رہے ہیں اور فرض کو چھوڑ دے رہے ہیں، جیسا کہ لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، عمرہ کرنا سنت ہے، اور بعد میں جو ہے نا فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوٹل میں سوتے رہتا ہوں عمرہ کر کے آ کے، تو سنت کر لیا، فرض کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اکثر جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز دکھ کے آتی ہے جو بالکل جو ہے نا حرام ہے۔ اس کو جائز طریقے سے آپ جو ہے اپنے بچے کا یا بچی کا عقیقہ کرے، ناجائز طریقے سے مت کرے، حرام طریقے سے مت کرے، حرام چیزیں مت لے کے آئے۔ اس میں جو ہے آپ کا اجر نہیں ملے گا، اور الٹا جو ہے آپ کے اوپر گناہ جو ہے آئے گا۔ عقیقہ، ادھیہ، ولیمہ ملا سکتے کیا؟ عقیقہ اور ادھیہ عید الاضحیٰ میں آپ قربانی کرتے ہیں، تو کیا میں اپنا عقیقہ اور ادھیہ دونوں کو ملا کے ایک جانور ذبح کر سکتا ہوں؟
مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنا عقیقہ 7ویں دن نہیں کرا، 7ویں دن نہیں کرا، ٹھیک ہے، پھر اس کو جب استطاعت ہے جب وہ کرے اپنا عقیقہ، تو وہ بڑا ہو گیا، اپنا عقیقہ نہیں کرا، اور وہ چاہ رہا کہ عید کے دن میں جو ہے اپنا عقیقہ کروں اور جو قربانی کا جانور ہے ادھیا، دونوں کو ایک ساتھ ملا دوں، تو یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تقریباً علماء لوگ یہی بتائیں کہ عقیقہ الگ ہے، ادھیا الگ ہے، عقیقہ الگ ہے، ادھیا الگ ہے، الا یہ کہ کچھ علماء بولے کہ جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ کریں۔ عید کے دن کے جو قربانی آپ دے رہے ہیں ادھیا کی، وہ سپریٹ ہے، اور عقیقہ جو کر رہے ہیں وہ سپریٹ ہے۔ اس کا اجر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ بتائیں، ادھیا کے اجر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ حدیث میں بتائیں، تو یہ دونوں الگ ہو جائے، دونوں الگ ہے۔ عقیقہ اور ولیمہ، یاد رکھیں ولیمے کے دن ہمارے پاس کیا ہے، ولیمے کے دن جانور ذبح کرنا، یہ ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ولیمے کے لیے کوئی جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترکاری کی بریانی کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ آپ دال چاول کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ بگارہ کھانا دالچا کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کریں۔ تو اب عقیقہ اور ولیمہ ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اور ولیمہ جو ہے صرف کھانا کھلا رہے ہیں، تو ان دونوں کو ملانے کا کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی اپنا عقیقہ نہیں کرا اور ولیمے کے دن اپنا عقیقہ کرا، 2 جانور لے کے آیا، 2 بکرے لے کے آیا اور ذبح کرا، ذبح کرنے کے بعد اس کا عقیقہ ہو گیا، اب یہ گوشت ان جو ہے ولیمے میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے اس کے، تو وہ گوشت ولیمے میں استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی عقیقے کا گوشت ولیمے میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ لوگ 7ویں دن نہیں کر کے اس کی شادی کا انتظار کریں۔ شادی کے دن جو ہے نا، چلو بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہوئی تو اپن کر دیں گے اس کے ولیمے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ ولیمے میں اس کا گوشت ایڈ کر دیں گے، عقیقے کا عقیقہ بھی ہو جاتا، ولیمے کا بھی خرچہ بچ جاتا، تو یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقع میں مجبور ہے اور اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے 2 جانور 2 بکری ان لے کے آیا اور ان عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے اور ولیمے کے لیے بھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو یہ گوشت ان استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا عام طور سے بھی اگر اس کا ولیمہ ہے اور گوشت استعمال کرنا چاہ رہا ہے، عقیقہ کریں، ذبح کریں، بسم اللہ بول کے گوشت جو ہے ولیمے میں استعمال کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک پرابلم میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پلاننگ کرنا، میری شادی ہوگی جب میں کروں گا، پھر بعد میں یہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے گا، تو چلو ادھر سے کام نکل جائے گا، یہ نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے بولے تو آپ نیکی سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں اور آگے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر آپ کی جگہ کوئی اور بھی عقیقہ کر سکتا ہے، یعنی آپ کی جگہ پہ کوئی اور عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی مثلا آپ جو ہے نا سعودی میں ہے یا امریکہ میں ہے، آپ انڈیا میں عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو بیٹا ہوا، آپ فون کریں اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو، بھائی میرے کو بیٹا ہوا ہے، آپ ادھر جو ہے نا ایک جانور 7ویں دن ذبح کر دو، عقیقہ کر دو، یہ جائز ہے کہ آپ کسی اور کو بھی بول سکتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا جو ہے عقیقہ خود کرے سوئے، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ سعودی عربیہ میں ہیں اور انڈیا میں عقیقہ کرنا چاہ رہے تو بھی جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر ہی جو ہے عقیقہ کریں، جہاں پر بچہ پیدا ہوا، جہاں پر بچہ جو ہے پیدا ہوا وہیں پر ہی میرے کو عقیقہ کرنا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں، یا تو اپنے خود ملک میں کر سکتے ہیں، یا آپ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر کر سکتے ہیں، جیسی آپ کی سہولت ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ 7ویں دن کو جو ہے
آپ چھوڑنا نہیں ہے، 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ دعوت ہے، دعوت کریں گے، انڈیا جا کے جو ہے دھوم سے دعوت کریں گے، تو 7ویں دن ایک بکرے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، مگر آپ کا خیال کیا ہے، نہیں 4 مہینے کے بعد میں زبردست دعوت کریں گے، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ 7واں دن ویری امپورٹنٹ ہے، اس دن جو ہے آپ کے پاس استطاعت ہے فوری عقیقہ کر دیں۔ ہاں بعد میں جا کے آپ 4 مہینے کے بعد میں کوئی پرسنل دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، عام دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر عقیقہ کر دیں، بچے جو ہے رہن میں رہتا اس کو چھڑا لے سکتے آپ۔ پیسہ نہیں، قربانی ضروری ہے عقیقے کے لیے۔ عقیقے کے لیے جو ہے پیسہ دینا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ مثلا ایک جانور ہے، وہ سمجھو کہ 10,000 روپے میں ہے، میں 10,000 روپے خیرات کر دیتا ہوں، اس سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقہ کے لیے قربانی ضروری ہے، خون بہانا ضروری ہے، جیسا بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ خون بہاؤ اور گندگی نکالو، خون بہانا ضروری ہے، پیسہ دینے سے عقیقہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے گوشت، اب جیسا کہ ایک بکرے کا گوشت ہے 14 کلو ہے، چلو میں 14 کلو گوشت خریدتا ہوں اور غریبوں میں دے دیتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی ضروری ہے، بکرے کی قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بدلے پیسہ دینا یا گوشت بانٹنا گوشت خرید کے، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد وفات ہونے والے بچے کا عقیقہ، 4 مہینے کے بعد وفات ہونے والے بچے کا عقیقہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے اور مستحب ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، جب روح پھونکی جاتی ہے تو خلاص وہ قیامت کے دن پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اٹھائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ شفاعت کرے گا، بہت سارے حدیث ہے اس کے بارے میں، مگر یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے تو اس کا عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ 7ویں مہینے میں مس کیریج ہو گیا، ڈیلیوری کے ٹائم پہ بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس کا عقیقہ کریں، اس کا نام رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کا عقیقہ کرنا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ مستحب ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ عقیقے کے بارے میں ہم جتنی کوشش ہو سکی ہے آپ کے سامنے اس کے مسائل رکھے ہیں، شاید ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈاؤٹ ہیں، تو آپ اپنے ڈاؤٹس کمنٹس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور جو بھی اس میں میں کہا ہوں اور یہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے پرفیکٹ ہے، تو یہ جو ہے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور جو بھی اس میں غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ اس کو سنیں اور دوسروں تک جو ہے اس کو ضرور فارورڈ کرے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم عقیقے کے تقریباً مسائل کو جو ہے اس میں ہم لے کے آئے آپ لوگوں کے سامنے، تو ضرور اور ضرور اس کو جو ہے آپ سنیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔